السلام علیکم ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک نبی کی حدیث ہے جس میں نبی نے فرمایا ہے کہ مرغے کی آواز سنا کرو تو کیا کیا کرو، اور گدھے کی آواز سنا کرو تو اس میں کون سا عمل ہونا چاہیے۔ تو اسی حدیث کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا وإذا سمعتم نحیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنها رأى شیطانا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ تو یہ حدیث ہے جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اب ہم آپ کو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنائیں گے۔ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، کیونکہ فضل مانگو، کیونکہ مرغا اسی وقت بولتا ہے جب اس کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی کہ جب اس کو مرغے کو فرشتے نظر آتے ہیں تو پھر مرغا بولتا ہے۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ اور جب گدھے کی رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان مردود سے جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ گدھا جو ہے وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہوئے وہ رینگتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے اکثر لوگ اس کے متعلق سوال بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی مرغا بول رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے، مرغے کے بارے میں ایسا سنا ہے یا ایسا یہ ہے وہ۔ تو بھائی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم مرغے کی آواز سنیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں، اس لیے کیونکہ مرغا اس وقت ہی بولتا ہے جب اللہ تعالیٰ مرغا اس وقت ہی بولتا ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے شہروں میں تو کم ہوتا ہے، گاؤں میں صبح کے وقت مرغے کی جو ہے آواز آتی ہے تو گاؤں والے لوگ جو ہیں وہ اس پہ زیادہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ بھائی مرغے کی آواز وہ ہم سے زیادہ سن سکتے ہیں، کیونکہ شہر میں تو لوگ اتنا جانور بھی نہیں پوستے ہیں اور ممکن بھی نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ شہر کا مزاج ہی الگ ہے، گاؤں کا مزاج الگ ہے بالکل۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ گدھا اس وقت رینگتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مطلب وہ شیطان کو دیکھتا رہتا ہے گدھا تبھی رینگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے، ایسے چلتے پھرتے کہیں جاتے ہیں تو گدھے کے رینگنے کی آواز مل جاتی ہے، ایسے تو بہت کم ہی ملتی ہے۔ تو جب بھی ملے تو وہی ہے کہ پھر اللہ سے جو ہے پناہ مانگیں، کیونکہ شیطان کو وہ اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے گدھا جو ہے وہ کہتا رہتا ہے۔ تو یہی حدیث سی، اور پھر ہم نے تھوڑا بہت اس کا بتایا بھی آپ کو اپنی طرف سے، مطلب وہ ایک آسان لہجے میں، اور حدیث بھی پڑھ کے سنایا، اس کا ترجمہ پڑھ کے سنایا۔ تو یہی حدیث تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اب اس کو دیکھیں بھی اور اپنے ساتھیوں کو اور لوگوں کو بھی دکھائیں، اور سارے لوگ جو ہے پھر اس حدیث سے فائدہ حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔